الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو چینل کی ٹیم ہے وہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ نیرو جال میں یہاں موجود ہے، تو یہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے جناب حافظ قاری محمد اعجاز رضا صاحب، امام و خطیب جامع مسجد عیدگاہ فتح پور دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، تو ان کو ہم ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، جی آئے نو ساتھ بسم اللہ۔ تو یہ یہاں پہ آپ ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ یہاں ان کے ہونہار طالب علم جو دینی علوم یہاں حاصل کر رہے ہیں مدرسہ دارالعلوم نظامیہ نیرو جال میں، ضلع رجوری جموں کشمیر الہند سے، تو ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں۔ تو جناب حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ علم دین کی فضائل بتائیں، اور خاص کر یہ بتائیں کہ آج کل جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ علم دین سے دور ہے، اور کیوں دور ہے، اور اس علم دین حاصل کرنے کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا فیوز و برکات ملتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب بتائیں، ہم علم دین کی فضائل کے حوالے سے بھی بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی مقام الآخر العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات محترم، جس قدر ہمارے انور بھائی صاحب آج ہمارے دارالعلوم نظامیہ نیرو جال میں یہاں تشریف لائے، اور ہم ان کے چینل کے بڑے مشکور ہیں کہ ان نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ دارالعلوم نظامیہ نیرو جال جو ہے یہ نیرو جال کے اندر ہے، اور کافی عرصے سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور یہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور حضرات محترم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ قرآن جو سیکھتے ہیں، قرآن سیکھنے والوں کے فضائل کیا ہیں، اللہ رب العزت انہیں کن نوازشات سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تو ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے علم دین حاصل کرنے کا، ہم سے پہلے جو بزرگان دین تھے ان کے اندر بڑا علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، سبحان اللہ، وہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ علم دین حاصل کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک مجتہد عالم دین کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ۔ امام ابو مالک جو ہیں، ابو مالک، وہ ان کے والد گرامی کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، اور اب والدہ جو تھی بیوہ تھی ان کی، گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا، ذریعہ معاش نہیں تھا کہ کوئی کما کر لائے، اور گھر میں نوجوان بہنیں تھیں، لہٰذا والدہ نے امام ابو مالک کو اپنے ساتھ لیا اور ایک دھوبی کے پاس لے گئی، اور دھوبی سے جا کر کہا کہ میرے اس بچے کو آپ کپڑے دھلنے کا طریقہ سکھا دیں تاکہ یہ بچہ اچھے طریقے سے سیکھ جائے، اور کوئی وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ ہمارے گھر کے اخراجات چلتے رہیں۔ کیا بات۔ تو والدہ اس دھوبی کے پاس لے گئی، جب بات چیت ہونے کے بعد اس دھوبی کے پاس لے گئی۔ اب ہر روز جو ہے امام ابو مالک دھوبی کے پاس آتے گھر سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا
کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے تو اسی راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ لگتی تھی. ایک جگہ پر مدرسہ تھا, وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیتے تھے, قرآن اور حدیث سکھاتے تھے, قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو امام ابو مالک نے جب اس راستے سے گزرتے تو گزرتے ہوئے جب اس مدرسے کے اوپر نظر پڑتی, مدرسے کے ان طلباء کے اوپر نظر پڑتی, تو امام ابو مالک جو ہے ان کے دل کے اندر بڑا شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ یار میں کپڑے دھلنے کے لیے جاتا ہوں, کاش کہیں ایسا ہو کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کروں. سبحان اللہ. ان کے دل کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا, اور وہ جو ہے ہر روز گھر سے آتے تھے دھوبی کے پاس, لیکن راستے میں وہ مدرسے میں آ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتانے کے بعد پوچھا کہ کیا تم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو, تمہارے اندر جذبہ ہے, شوق ہے علم دین حاصل کرنے کا؟ تو امام ابو مالک فرمانے لگے ہاں حضور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ہر روز گھر سے دھوبی کے پاس آتے, والدہ کو کوئی اطلاع نہیں تھی, لیکن راستے میں وہ علم دین حاصل کرتے اور روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ سے قرآن اور حدیث سیکھ کر واپس گھر تشریف لے جاتے. ان کے اندر جب جذبہ بڑھا, اب جب مہینہ مکمل ہوا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا جو وظیفہ مقرر کیا تھا دھوبی کے پاس, تو آج تمہارا مہینہ مکمل ہو چکا ہے, لہٰذا اپنا وظیفہ آپ لائیں تاکہ ہم کچھ سامان گھر میں لائیں. اب امام ابو مالک نے آگے سے اپنی والدہ کو جواب دیا کہ امی جان وظیفہ تو وہ دے گا جس کی میں نوکری کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا وظیفہ وہ دے گا جس کی میں نوکری کرتا ہوں؟ تو والدہ بڑی حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے, میں تو اس کو دھوبی کے پاس بھیجتی ہوں لیکن اس کے جواب کا انداز کچھ اور ہے. تو والدہ نے پوچھا کہ تو کس کی نوکری کرتا ہے؟ تو امام ابو مالک فرمانے لگے کہ میں ایک عالم دین کے پاس جاتا ہوں اور وہاں پر علم دین حاصل کرتا ہوں, لہٰذا میں وہی علم دین حاصل کرنے کی نوکری کرتا ہوں, اب وظیفہ بھی وہی دیں گے. سبحان اللہ. اب والدہ بڑے غصے میں آئی, اور غصے میں جو ہے والدہ نے کہا کہ کیا کوئی علم دین حاصل کرنے سے کسی کے پاس پیسے آتے ہیں؟ کیا علم دین حاصل کرنے سے بھی کوئی مالدار ہوا ہے؟ کیا علم دین حاصل کرنے سے بھی کچھ بنا ہے آج تک کسی کا؟ تو والدہ جو ہے بڑی غصے میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ چل مجھے اس مولوی کے پاس لے چل, اس عالم دین کے پاس لے چل. اب امام ابو مالک امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اپنی والدہ کو لاتی ہیں, تو والدہ جو ہے غصے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتی ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو خراب کر دیا ہے. میرا بچہ دھوبی کے پاس جاتا تھا اور ہمارے گھر کے کچھ اخراجات چلتے اگر یہ پیسے کماتا, لیکن آپ نے میرے بچے کو خراب کر دیا ہے. علم دین حاصل کرنے سے کہاں پیسہ حاصل ہوتا ہے, کہاں بڑے عہدے حاصل ہوتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہے آگے سے مسکرا کر انہوں نے جواب دیا امام ابو مالک کی والدہ کو کہ بڑھیا مائی, آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنے دیں, اور یہ بتائیں کہ تمہارے گھر کے اخراجات, تمہارے گھر کا اخراجات جو ہے کس طریقے سے چلتا ہے, کتنا وظیفہ مقرر کریں گی تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اتنا وظیفہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا. تو والدہ نے جو ہے بڑھ چڑھ کر وظیفہ بتایا کہ ہمارے گھر کے اتنے زیادہ اخراجات ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بڑھیا بھائی آپ ایسا کریں کہ بچے کو علم دین حاصل کرنے دیں, اور تو یہ وظیفہ جو ہے ہر مہینے کی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا. سبحان اللہ. اور والدہ نے جب اس بات کو سنا تو پھر پوچھنے لگی کہ امام صاحب ذرا اتنا تو بتا دیں, میرا بچہ علم دین حاصل کرے گا, قرآن اور حدیث سیکھے گا, تو اس کا اسے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اسے فائدہ کیا حاصل ہوگا اگر یہ علم دین حاصل کرے گا تو بنے گا کیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بڑھیا مائی کو جواب دیا کہ بڑھیا مائی اگر یہ تیرا بچہ علم دین حاصل کرے گا تو اس کا صلہ اسے یہ ملے گا کہ کل یہ بادشاہوں کے تخت پر جا کر بیٹھے گا, بادشاہوں کے ساتھ جا کر بیٹھے گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے کتنے فضائل ہیں. تو حضرات محترم, امام اعظم ابو حنیفہ وفات فرما گئے وصال کے کئی سالوں بعد. جب امام ابو مالک فارغ ہوئے علم دین حاصل کر کے, تو ایک دن بادشاہ ہارون رشید کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ان نے امام ابو مالک علیہ الرحمہ کو پکارا, بلایا کہ امام صاحب آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیں
اور یہاں پر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہم آپ سے مسئلہ بھی دریافت کریں گے اور جو ہے ہم بیٹھ کر یہاں پر کچھ تناول بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جو امام ابو مالک وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اب ہارون رشید کی جو بیوی تھی اس نے حلوہ تیار کیا، وہ علماء سے بڑی محبت فرماتی تھی، علماء سے بڑی محبت فرماتی تھی، اس نے حلوہ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو امام ابو مالک نیچے بیٹھے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں، ایسا کریں آپ بھی اوپر تخت پر آ جائیں اور یہیں پر بیٹھ کر ہم دونوں حلوہ بھی کھاتے ہیں اور دین کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور حلوہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس بات کو بادشاہ نے کہا تو ایک چٹھی لکھ کر امام ابو مالک نے بھیجی اپنی والدہ کے پاس کہ والدہ آؤ، میری امی جان آؤ، آج دیکھو کہ تمہارے بیٹے کو رب کائنات نے علم دین حاصل کرنے کے صلے میں کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، جب امام ابو مالک اور بادشاہ ہارون رشید دونوں حلوہ کھا رہے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے، اتنے میں والدہ پہنچ جاتی ہیں، پردہ ہٹاتی ہیں، پردہ ہٹانے کے بعد جب دیکھا کہ بیٹا بادشاہ کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو والدہ نے ایک آہ بھری اور روتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو بیٹے نے پوچھا کہ والدہ تم اس طریقے سے بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو والدہ نے آگے سے جواب دیا، بیٹا یہ جو آج تو بادشاہوں کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے اس استاد کا کمال ہے جس نے تجھے علم دین حاصل کروایا اور اس کی بدولت، اس کی دعا سے آج تو جو ہے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین کے بہت فضائل ہیں۔ ہم لوگ اگر علم دین اپنے بچوں کو حاصل کروائیں گے، قرآن کی تعلیم دلوائیں گے تو رب کائنات رزق میں بھی کشادگیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری بات ہمارے حافظ صاحب نے یہاں پہ آپ کو بتائی، ہم نے بھی سماعت کی، ہمارے یہ طالب علم ہونہار یہاں پہ ادارے میں موجود ہیں، تو اس حقائق سے جو انہوں نے بتائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس سے بہت سارے جو مدنی نکات ہیں، علمی نکات ہیں، اس سے نکلتے ہیں، یعنی کہ نکات کی تو یہاں شماری کیا ہے جی، وہ ایک علم کے سمندر، بلکہ ان کی کوئی مثال ہم دینا ممکن ہی نہیں ہمارے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشن گوئی پہلے سے بتا دی کہ علم دین کے فضائل یہ ہیں کہ آپ کا بیٹا بادشاہوں کے منصب تک پہنچ جائے گا اور وہ شان بھی اس علم کی ہی بدولت وہاں تک ملے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے علم غیب بھی عطا فرمایا تھا۔ کیوں حضرت صاحب؟ یہی ہے نا کہ اب انہوں نے قبل از وقت پیشن گوئی عطا فرما دی، اور وہ ایک وقت آیا کہ جب اس نے امام مالک کو وہ مقام حاصل ہوا ان کے کہنے سے۔ دوسری بات یہ بھی اس سے یہ ثابت ہوئی کہ جہاں استاد اگر کوئی بات طالب علم کے لیے کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ تو دیکھو امام اعظم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی منصب تک پہنچنے کا بھی موقع ملا، اور اس کے بعد والدہ کی بھی ایک بہت بڑی یہاں عظمت ثابت ہو رہی ہے۔ ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اے بیٹا آپ علم دین حاصل کر رہے ہو تو اس سے کیا ملے گا، تو انہوں نے اس کے فضائل جب بتائے تو ماں بھی ویسی ماں تھی۔ واقعہ ہماری بھی مائیں اللہ کے کرم سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو مائیں علم دین سکھاتی ہیں اپنے بیٹوں کو تو ان کا منصب، ان کا مرتبہ، ان کا عہدہ اللہ تعالیٰ اور بلند و بالا کرتا ہے۔ تو ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو جہاں تک ہو سکے علم دین ضرور حاصل کرائیں۔ ہو سکے تو یہ علماء کرام نے یہاں تک تو بتایا کہ علم دین با قدر ضرورت سیکھنا فرض عین ہے۔ تو اس کے بعد دیگر علوم کی تو ہر الگ مسئلے ہیں، لیکن فرائض علوم تک تو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح بیسک مسائل ہیں، کس طرح سے اس نے وضو کرنا ہے، کس طرح غسل کرنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے اس نے۔ تو یہ ہر ایک مسلمان عورت اور مرد جو بالغ ہے
اس کے لیے اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے۔ تو اب یہاں ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں، کچھ مزید بات آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں پر کتنے بچے ہیں؟ ہمارے مدرسے میں تقریباً 25 بچے ہیں ابھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اور سبحان اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو ہے جی جی حفظ بھی ہو رہا ہے اور مولویت کی کلاسیں بھی شروع ہیں۔ اچھا، یعنی کہ 2 کلاسز جی آپ یہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں، جو طالب علم ہیں جی۔ حفظ اور ناظرہ اور یہ مولویت کا، مولویت۔ ماشاء اللہ، تو بڑی پیاری بات ہے۔ مولویت کی ابتدا جو ہے وہ اسی سال کی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اس سال یعنی اس کا درجہ رکھا آپ نے کلاس جو مولویت کی اٹھائی ہے، جی۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ جو ناظرین آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ تک یہ ہمارے دین کی اگر بات پہنچ سکتی ہے تو یہ داخلے کا سلسلہ آپ کا رمضان کے بعد ہی ہوتا ہے؟ جی، رمضان کے بعد جو ہے جی، شوال میں۔ جی، شوال میں آپ داخلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کو مناسب لگے، آپ کے قریب جو ادارے ہوں ان میں کروائیں، اور جو لوگ شوق اور ذوق سے اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس ادارے میں آسانی محسوس کرتے ہیں تو ضرور اس ادارے میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں۔ تو ہمارے حافظ صاحب موجود ہیں، دیگر علماء کرام یہاں موجود ہیں، دیگر استاذ کرام بھی موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک زوردار نعرہ آپ کے جو ہنار طالب علم ہیں ان سے ہم سنیں گے تاکہ ایک پتہ چلے کہ واقعہ مدرسے کے نعرے جی ہاں۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب علم دین میں ترقی عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی ان کا صلہ ملے، ان کی جو نسلیں ان کے خاندان سے چلی جا چکی ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، جو آئندہ آئیں وہ سارے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اللہ تعالیٰ، اور مجھ گنگار کو بھی ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمارے ناظرین جو ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں، ان کی پریشانیاں، ان کو دونوں جہانوں کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔